امام بخاری نے حدیث نمبر 5006 کے تحت باب فضل فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ لائے کہ صحابی رسول حضرت سعید بن معلّہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اچانک سنا کہ میرے کانوں میں نبی پاک علیہ السلام کی آواز آئی اور نبی پاک علیہ السلام مجھے بلا رہے تھے، تو میں نہیں حاضر ہوا۔ جب میں نماز پڑھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے آتے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اہل السنہ والجماعہ کے مسلک کی پوری بنیاد اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک کے اس ارشاد کے اوپر ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں جو دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کے اس جواب کو سن کر خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اپنے صحابی کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو پھر تم ان کے بلانے پر آ جایا کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اس بات کی دلیل ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں یہاں پر بڑے بڑے محدثین کے حوالے دے کے آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف بن ابن العربی المالکی، جن کا سن وفات 543 ہجری ہے، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی اور ایک اور حدیث کی شرح میں اس بات کو لکھا کہ وہ صحابی اگرچہ نبی کریم کے محدث سے بہت بڑے اور 543 ہجری ان کا سن وفات ہے، یعنی کہ آج سے کم و بیش 800 سال پرانے بزرگ ہیں اور محدث ہیں۔ میں کسی بابے کی بات نہیں کر رہا، اصل مسئلہ یہی ہے کہ یار لوگ ہمیں بخاری کی صرف وہی حدیثیں سناتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہاں پر رفع یدین کا ذکر ہے، یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ٹانگوں کو ایسے کھول کے پڑھنے کا ذکر ہے، یہ دیکھیں جی روزہ ایسے رکھنے کا ذکر ہے، یہ دیکھیں جی روزے کی نیت ایسے کرنے کا ذکر ہے، یہ دیکھیں جی اعتکاف ایسے کرنے کا ذکر ہے، یہ دیکھیں جی نماز ایسے پڑھنے کا ذکر ہے۔ یار لوگوں نے صرف بخاری کی وہی حدیثیں سنانی ہوتی ہیں۔ ان کو کہو کہ اگر تم سچے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بھائی تم ایسے ہمیں بلیم کرتے ہو، تو ان کو کہو، اپنے مفتی کو کہو کہ آج بیٹھ کر اپنی مسجد کے اندر نبی پاک کی یہ حدیث لوگوں کو سنا کر اس کی وہ شرح بیان کر دے جو آج سے 800 سال 900 سال پرانے بزرگوں نے لکھی ہے۔ اس حدیث کو ہی کم از کم بیان کر دے، پہلے تو وہ یہ حدیث ہی بیان نہیں کرے گا۔ اگر وہ یہ حدیث بیان کر دے گا تو اس کے بعد وہ ان شروحات کو جو شارحین حدیث نے لکھی ہیں وہ بیان نہیں کرے گا۔ تو کیا بخاری صرف تم نے اپنے مقصد کے لیے پڑھنی؟ تم نے اپنے مقصد کی بخاری کی حدیثیں لوگوں کو سنانی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بخاری میں جہاں رسول اللہ کی شان واضح کی گئی ہے وہ تم نے نہیں سنانا، تو تم پریشان نہیں ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی احمد رضا کے غلام زندہ ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ کی عظمتیں بخاری سے بھی کھول کھول کے سنائیں گے اور قرآن سے بھی کھول کھول کے تمہیں سنائیں گے۔ اب یہاں پر امام حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ، یا حافظ سے مراد حافظ الحدیث ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا معلوم تھا کہ نہیں تھا کہ میرا صحابی نماز میں ہے، تو یہاں پر وہ یہ بات آگے وہ خود لکھتے ہیں کہ بے خبر ہو جو آقا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا صحابی، ان کا غلام اس وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ نماز فرض ہے اور اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت سے کسی کو بلانا نہیں چاہیے، قاعدہ تو یہی ہے، لیکن حافظ ابو بکر المعروف ابن العربی، جن کا سن وفات 543 ہجری ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یا نبی پاک امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نماز تو اگرچہ فرض ہے لیکن نماز سے بڑا اللہ کے رسول کا حکم ماننا فرض ہے. ٹھیک ہے مانتا ہوں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا اونچا بولیں. کہتے ہیں یہ حافظ ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ اب یہاں پر ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کہ نماز افضل ہے یا رسول کی بات ماننا افضل ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو کہتے خود رسول اللہ نے بتا دیا, اپنے صحابی کو کہا کہ ٹھیک ہے تو نماز پڑھ رہا تھا لیکن تو نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن کہتے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آ جاؤ, تو میں نے تمہیں بلایا تو آ جاؤ. تو اب یہ محدثین لکھ رہے ہیں یہاں پر, محدثین وہ کہتے ہیں کہ اس سے اب یہ پتہ چلا کہ نماز اگرچہ ٹھیک ہے فضیلت والی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن نماز سے زیادہ سونے کا حکم افضل ہے. بھائی جبھی تو سرکار نے فرمایا چھوڑو اس کو, اگر میں نے تمہیں بلا لیے تو اب چھوڑ کر آ جاؤ. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس صورتحال میں جب محبوب بلائے تو اس وقت نماز افضل نہیں ہے, محبوب کا حکم مانا افضل ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ایک مسئلہ اور بھی حل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. وہ کیا؟ کہا کہ وہ مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ چونکہ اس مسئلے پر خود رسول اللہ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے, اس پر خود رسول اللہ نے مہر لگائی ہے, کسی عالم کا استدلال نہیں ہے, خود رسول اللہ نے مہر لگائی. کیا؟ کہ اگرچہ تم فرض میں تھے لیکن تمہارے فرض سے زیادہ قیمتی فرض وہ ہے جو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. تو اب اگر اعلیٰ حضرت یہاں پر لکھے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے, اگر اعلیٰ حضرت یہاں پر لکھے تو یہ ہمارے وابی حضرات بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دیابنا بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لو احمد رضا نے شرک کر دیا, لو احمد رضا کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا کوئی مسلمانوں کی باتیں ہوتی, یہ کیا کبھی صحابہ نے باتیں کی, کبھی اہل بیت نے باتیں کی, پریشانی لگ جاتی مولویوں کو. او خدا کے بندو چھوڑو صحابہ اہل بیت کی باتوں کو, یا یہ دیکھو خود رسول اللہ یہ باتیں کر رہے, خود رسول اللہ کہہ رہے کہ میرے صحابی اگر تو نماز میں تھا تو تھا, ٹھیک ہے اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جب میں نے بلایا تو اب نماز کو چھوڑ دے, آ کے میری بات سن. اچھا اب یہاں پر اگرچہ اور بہت سارے مسئلے لکھے علماء نے, ایک مسئلہ محدثین نے شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے, علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے, کہ کہتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی اگر نماز چھوڑ کے آ جاتا, نبی پاک کے پاس آتا, نبی پاک اس کو کہتے ایک کام کہتے, مثلا ایک کام کہتے کہ جاؤ میرے لیے مسواک توڑ کے لاؤ, وہ صحابی جاتے مسواک توڑ کے لاتے, آ کے نبی پاک کو مسواک دیتے. اب یہاں پر وہ محدثین نے یہ سوال اٹھایا تو کیا اب صحابی آ کر اپنی نماز دوبارہ سے پڑھتے یا وہیں سے کنٹینیو کرتے؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ صحابی وہیں سے اپنی نماز کو پڑھتے یا آ کے دوبارہ اللہ اکبر کہتے؟ تو کہتے ہیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود مہر لگائی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے لیکن میں نے بلایا نا تو آ جاتے. کا سرکار ضمانت اٹھا رہے نا, تو اس کا مطلب ہے صحابی دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے سرکار کے حکم پر جاتا تو واپس آتا, اسے نماز نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں تھی, بلکہ وہ وہیں سے نماز شروع کرتا. اس کی وہ جتنا وقت آنے جانے میں لگا وہ سارے کا سارا وقت بھی نماز کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے.